بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. حضرات محترم، آج میں جس موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے مولوی طارق جمیل کی کفریات کلمات. ان صاحب کے بیانات میں، تقاریر میں، مجمع عام میں جو کفریات ان کے زبان سے صادر ہوتی ہیں وہ خود دیوبندیوں نے قلم بند کی اور اپنے منہ پہ چماٹا مارا اور اسے شائع کیا جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ کتاب خطبات جمیل کے نام سے مارکیٹ میں دستیاب ہے. اس کے ٹائٹل پیج پہ لکھا ہے ایمان افروز بیانات کا مجموعہ. اگر کوئی تھوڑا سا علم رکھنے والا شخص اس کتاب کا مطالعہ کرے تو اس کتاب کو کبھی بھی ایمان افروز نہ کہے گا بلکہ ایمان سوز کہے گا. اس کتاب کے صفحہ نمبر 34 پر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے ان جناب نے جو کلمات ادا کیے ہیں وہ ہیں: وہ آسمان پہ بیٹھ کر تربوز کو سرخ کرتا ہے، خربوزے کو سفید بناتا ہے، کریلے کو کڑوا بناتا ہے، گاجر کو میٹھا بناتا ہے، وغیرہ وغیرہ. اب یہ جو انہوں نے الفاظ کہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بناتا ہے وہ بناتا ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، مگر آسمان پر بیٹھ کر کے الفاظ جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جہت، مکان اور جسم کا ثبوت دیتے ہیں. اور اس معاملے سے متعلق ایک اور جگہ وہ کہتے ہیں صفحہ نمبر 36 پر: اللہ ایکسیلیٹر سے پیر ہٹا لے اور اس کی رفتار کو کم کر کے 500 میل فی گھنٹہ کر دے تو 24 گھنٹے کا دن ہو جائے. اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیر بھی کہہ رہے ہیں، وہ بھی ایکسیلیٹر پر. یہ صاحب مجھے لگتا ہے کہ یہ اپنے اوپر اللہ کو قیاس کرتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں اللہ میری مثل ہوگا. یہ بھی اپنی اسکوٹر پہ پاؤں رکھتے ہیں اور ایکسیلیٹر دیتے ہیں ہاتھ سے، یا پھر جو ہے کار میں بیٹھ کے اپنے پاؤں سے ایکسیلیٹر دیتے ہیں. تو یہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا یہ عمل ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح کرتا ہوگا، نعوذ باللہ. تو یہ آپ نے ایک اور عبارت دیکھی. اب مزید اسی طرح کی عبارتیں اس کتاب میں موجود ہیں، بھری پڑی ہیں. ایک اور جگہ پر یہ صاحب فرماتے ہیں صفحہ نمبر 97 پر، انہوں نے یہاں پر بھی اسی طرح کا ایک جملہ کہا کہ اے مولا تو سامنے ہو، ہم تیرے پاؤں پکڑ لیں. بتائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہاتھ، پاؤں، کان، ناک، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں. اور میں نہیں کہتا آپ اس مسئلے سے متعلق بنا نام لیے نام نہ لیں کہ کس نے کہا. کوئی فرضی شخص بنا لیں، مثلا زید، بکر، کوئی بھی نام لے لیں کہ ایک شخص ہے، اس نے ایسا کہہ دیا تو اس کا یہ کہنا کیسا ہے. تو میں آپ کو 101% گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں دارالعلوم دیوبند سے لے کر کراچی تک سب فتویٰ دیں گے کفر کا. لیکن یہ کفر اپنے گھر کے اندر کیوں نہیں دکھائی دیتا ان کو؟ یہ وہ شخص جو مبلغ اسلام بنا پھر رہا ہے، یہ مبلغ شیطان ہے، شیطانیت کو عام کر رہا ہے، کفریات کو پھیلا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو نیست و نابود کرے جو کفریات عام کر رہے ہیں، اپنی سریلی آوازوں کے اندر، اپنی جادو بھری آوازوں کے اندر لوگوں کو قائل کرتے ہیں، مائل کرتے ہیں.
اور اس طرح کے اپنے گندے عقیدے عام کرتے ہیں. اور یہ عقیدہ کوئی ان کی اختراع نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں یہ امام الطائفہ مولوی اسماعیل دہلوی کی اختراع ہے. اس نے یہ عقیدہ گڑھ کے کہا کہ یہ عقیدے کے خلاف بدعت قبیحہ ہے. اہل سنت والجماعت کو بدعت قبیحہ کہا، لیکن جب گوٹ پھنسی علماء دیوبند کی، جب انہیں اپنی بچاؤ کا راستہ نکالنا پڑا تو وہ کہتے ہیں کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا مل گیا. اس محاورے کے مطابق انہوں نے المہند لکھی. المہند کے اندر جب انہوں نے اپنے جعلی عقیدے بتائے، حقیقی عقیدے تو یہ نہیں ہیں ان کے، یہ سارے جعلی عقیدے. اس کے اندر صفحہ نمبر 231 پر ایک سوال کیا گیا. بقول ان کے یہ سوال علماء حرمین کی طرف سے تھے. تو علماء حرمین شریفین نے سوال کیا، کیا کہتے ہو حق تعالیٰ کے اس قسم کے قول میں کہ رحمان عرش پر مستوی ہوا، کیا جائز سمجھتے ہو باری تعالیٰ کے لیے جہت و مکان کا ثابت کرنا، یا کیا رائے ہے؟ اس کا لمبا چوڑا جواب دیتے ہوئے آخر میں کہتے ہیں حق یہ ہے کہ البتہ جہت و مکان کا اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا ہم جائز نہیں سمجھتے، اور یوں کہتے ہیں کہ وہ جہت و مکانیت اور جملہ علامات حدوث سے منزہ و عالی ہے. اب دیکھیے یہاں پر تو یہ عقیدہ انہوں نے اپنا بیان کیا، لیکن طارق جمیل ذات تو اس عقیدے کے خلاف چلے گئے. انہوں نے اللہ کا جسم بھی ثابت کیا، جبکہ ہیڈنگ انہوں نے یہ دی ہے اس سوال کی تجسیم و جہات باری تعالی. یہاں تو اللہ کا جسم بھی ثابت کر رہے ہیں، پاؤں بھی ثابت کر رہے ہیں، ہاتھ بھی ثابت کر رہے ہیں، اور کہیں کہیں تو انہوں نے ایسے ایسے جملے لکھے ہیں. یا آپ کو ایک اور حوالہ میں دکھاؤں، انہوں نے ایک جگہ پر اسی اپنی خطبات جمیل میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے باہیں کھولنے کا لفظ استعمال کیا. وہ ہے صفحہ نمبر 95 پر، آپ اسے ملاحظہ فرمائیں. یہ کہتے ہیں اگر توبہ ٹوٹ گئی تو پھر کر لینا. ہاں وہ دنیا کے حکمرانوں کی طرح نہیں کہ دل کی قدورت رکھ لے گا، دل میں قدورت رکھ لے گا، بلکہ وہ تو کریم ہے، ادھر ہائے ہوتی ہے ادھر اس کی باہیں کھل جاتی ہیں. آ میرے بندے آ جا. یہ دیکھیں اللہ کے لیے باہیں کھولنے کا بھی لفظ اس نے استعمال کیا. خیر ان تمام الفاظ سے متعلق اگر آپ دیوبندیوں سے فتویٰ لیں تو وہ یقیناً یہی فتویٰ دیں گے کہ یہ کفریہ کلمات ہیں، لیکن جب آپ نام لیں گے تو وہ سکوت اختیار کریں گے اور تعویلیں گڑیں گے. خیر ہم عوام الناس کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایسے خبیث لوگوں سے دور رہیں اور ان لوگوں سے بچیں جو کفریات کو عام کر رہے ہیں، گائے بگائے قریہ بقریہ جا کر بیانات کرتے ہیں اپنی سریلی آوازوں میں، اور پھر اس میں جو ہے اپنے گندے نظریات کو عام کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کبھی انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.